الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک آدمی اپنی چھوٹی سی 4 سال کی بیٹی کو 15 دن کے لیے قبر کے اندر رکھ دیتا ہے۔ یہ ظالم شخص کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکی کا گناہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تو آپ کی کیا حالت ہوئی؟ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی دردناک واقعہ سناؤ، اتنا دردناک کہ جسے سن کر میں افسردہ ہو جاؤں۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو آپ کی نظر کرم کے باعث ہمارے دل بدل چکے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت کی یہ بات ہے کہ جب میں بہت ظالم ہوا کرتا تھا، اسلام سے پہلے میں بچیوں کو دفن کر دیا کرتا تھا، اور میں نے انہی ظالم ہاتھوں سے گاؤں کی 80 سے زیادہ بچیوں کو زندہ درگور کر رکھا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ سب کرتے کبھی اللہ کا خوف نہیں آیا؟ تمہیں اپنے کیے ہوئے پر کبھی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی؟ پھر صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بار تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی چھوٹی 4 سالہ بیٹی کو 15 دن کے لیے قبر کے اندر بند کر دیا۔ بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اس شخص نے اپنی بیٹی پر اتنا ظلم کیا۔ یہ وہ بچی تھی کہ جب پیدائش کے روز ہی اس کی ماں اس سے الگ ہو گئی اور اس نے اپنی جنت کو کھو دیا تھا۔ 4 سال کی اس بچی کو اس ظالم شخص نے اٹھایا اور قبرستان لے گیا، وہاں قبر کھود کر اس کو دفن کر دیا، اور پھر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب روزانہ رات کو اس قبر سے آوازیں آنے لگی، لیکن لوگ یہ سوچ کر گزر جاتے کہ شاید اس قبر پر اللہ کی جانب سے کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس قبر والے کے لیے دعا کرتے، توبہ استغفار کرتے اور وہاں سے گزر جاتے۔ آخر کار لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ قبر کے اندر دیکھا جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ قبر کھولی گئی تو اس کے اندر ایک زندہ بچی موجود تھی جس کی عمر 4 سال بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کیوں دفن کیا؟ اس چھوٹی سی معصوم بچی کا کیا گناہ تھا؟ اس حوالے سے کوئی تفصیلات تو مل نہ سکی۔ ناظرین گرامی، آپ اس معاملے کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اس شخص نے اپنی معصوم بچی کو اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد کیوں دفن کر دیا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ تو میرے بھی ہاتھ کانپ گئے اور میں تجارت کی غرض سے سفر کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی اس وقت امید سے تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ پھر بتاتے ہیں کہ جب میں ایک لمبے عرصے کے بعد گھر آیا، دروازے پر دستک دی، ایک چھوٹی سی بچی نکلی اور پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالکن کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ صحابی رسول نے کہا کہ میرے منہ سے نکلا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ ابھی تو میں نے یہ کہا ہی تھا کہ چھوٹی سی بچی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی، اور لپٹتے ہی کہنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ مجھے زندہ ترس نہ آیا۔ میں سوچنے لگا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور اگر میں نے اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں سے
پیار کرنے لگا ہے۔ آنسو زاروں قطار جاری تھے۔ وہ بچی بہت خوبصورت اور حسین تھی، لیکن میرے دل پر ذرا رحم نہ آیا۔ پھر یہ سوچنے لگا کہ لوگ کہیں بغاوت نہ کر دیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو تیار کروایا اور گھر سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ اس کو مت مارنا، یہ تمہارا اپنا خون ہے اور ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور بیٹی کو لے کر چلنے لگا۔ راستے میں پھر بیٹی مجھ سے کہتی کہ بابا مجھے آپ نانی کے گھر لے جا رہے ہیں کیا؟ مجھے کھلونے دلوانے لے جا رہے ہیں کیا؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا تھا۔ کبھی وہ میرے منہ کو چومتی، کبھی اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دیتی۔ وہ مجھ سے لاڈ کرتی، لیکن میں خاموش رہا اور پھر ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زبان سے یہ واقعہ سن رہے تھے تو اشک جاری تھے۔ میری بیٹی نے دیکھا کہ باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر میرے چہرے سے ریت کو صاف کرنے لگی، لیکن مجھے اس ننھی سی جان، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں پر ذرا ترس نہیں آیا، اور آخر کار جب میں قبر کھود چکا تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے دھکا دیا تو قبر کے اندر گر گئی۔ وہ بچی میرے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا مجھے کھلونے نہیں چاہیے اور نہ ہی میں نانی کے گھر جانے کی ضد کروں گی۔ اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں آئی تو آپ کے سامنے بھی کبھی نہیں آؤں گی، لیکن یوں مجھے نہ ماریے گا۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا رہا اور جب مٹی اس کے سر تک آ پہنچی تو پھر وہ مجھ سے مزنفر ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، اے اللہ اس نبی کو بھیج دے۔ پھر میں نے اس کو مکمل طور پر دفن کر دیا۔ صحابہ رسول یہ واقعہ سناتے ہوئے روتے رہے۔ جب واقعہ بیان کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا پھر سے مجھے اپنی اس بیٹی کا واقعہ بتاؤ جو مجھ محمد کا انتظار کرتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی۔ 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگے اور پریشان ہو کر کہنے لگے کہ یہ واقعہ مت سناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں جبرائیل امی حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے، اللہ نے آپ کے صحابی کو معاف کر دیا ہے کہ اس نے جو گناہ کیے وہ زمانہ جاہلیت میں کیے کہ جب وہ آپ پر اور اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، اور جب یہ اللہ پر اور اللہ کے سچے نبی پر ایمان لے آیا ہے تو اللہ نے اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا ناظرین گرامی، یہ ثابت ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرے تو وہ مالک بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔